Assalamu alaikum class. Today we are going to start a new lecture number 3, ideological basis of Pakistan. Before starting a new topic, I would like to give you just a glimpse of our previous lecture. We discussed about the ideology, definition of ideology and it means. Then we discussed about the Islamic ideology, the principles of Islamic ideology, and significance of ideology. We discuss in the second lecture. We discuss about the content of ideology. Then we discuss about Allama Iqbal's views on ideology. Now we are moving towards statements of Muhammad Ali Jinnah, Qaeda Muhammad Ali Jinnah, for ideology. What he said about ideology, we will discuss in the next slides. There is no doubt Qaeda was very anxious about the future of Pakistan. He was a man of principle. He had an idea کہ مسلمان جو ہیں ان کو کتنی مشکلات ہو رہی ہیں ان دا سب کانٹیننٹ، اور اس ڈیفیکلٹ ٹائم پہ جب مسلمانوں کو سپریس کیا جا رہا تھا بائی دا برٹشرز اینڈ دا انڈینس Hindus, the so-called Indian National Congress, they suppressed Muslims all over India, or that was a vital time to reorganize a political party that was formed in 1906. Although Qaeda joined All India Muslim League in 1913, Qaeda reorganized All India Muslim League, and Qaeda's views on the ideology of Pakistan was very clear. وہ بہت کلیئر تھے، وہ یہ کیا سمجھتے تھے، ان کا کیا ویژن تھا، یہ ہم اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں. جو آپ ان کے اسٹیٹمنٹ پڑھیں گے تو آپ کو بھی کلیئرٹی ہوگی. In his Peshawar address, he said that our demand for Pakistan is not piece of land. Instead, we want to establish an experimental laboratory where we could practice a system based on Islamic principles. It means کہ انڈیا سب کانٹیننٹ میں اس وقت اسلامک پرنسپلز فالو نہیں ہو رہے تھے. دیر واز ٹو مین ریلیجن. آج بھی انڈیا میں ٹو مین ریلیجن ہیں، ہندوازم اینڈ مسلمس، اور اس ٹائم پہ بھی دو امپورٹنٹ ریلیجن تھے. سیکنڈ موسٹ جو امپورٹنٹ ریلیجن تھا ہندوستان کا وہ مسلمان تھے. لیکن جو سسٹم تھا، جو سوسائٹی تھی، وہاں پر اسلامک پرنسپلز کو فالو نہیں کیا جاتا تھا. تو قائد اعظم نے جو ہے وہ یہ کہا تھا ہمیں ایک ایسا لینڈ چاہیے جہاں پر ہم اسلامک پرنسپلز کو پریکٹس کر سکیں، جہاں پر ہم اسلامک پرنسپلز کو جو ہے وہ فالو کر سکیں، کیونکہ ود ان انڈیا ایسا کرنا ممکن نہیں تھا، بیکاز وی ور ان مائنورٹی، تو ایسا ہونا پاسبل نہیں تھا. تو اسی لیے قائد اعظم نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ ہمیں ایک ایسا پیس آف لینڈ چاہیے جو کہ فریڈم، جہاں پر ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن ہو، ہم وہاں پر اپنا ریلیجن کو فالو کریں، اپنے اکنامک سسٹمز کو فالو کریں. جو بھی ہمارا سسٹم ہے، سوشل سسٹم ہے، اکنامک سسٹم ہے، اور ہمارے جو ہے وہ ٹریڈنگ سسٹم ہے، جو بھی ہمارے سسٹمز ہیں وہ سب اکارڈنگ ٹو اسلامک پرنسپلز ہوں گے. تو اس کو ہمیں فالو کرنے کے لیے ایک پیس آف لینڈ جو ہے وہ اب انیویٹیبل ہے مسلمز آف سب کانٹیننٹ کے لیے. On 23rd March 1940, Lahore address, Lahore resolution or Pakistan resolution, Qaid Azam said that Hinduism and Islam are not merely two religions, but they are two separate social systems. It would be a dream to think that Hindus and Muslims will form a common nation. I want to make it clear that both the nations belong to different civilizations, and the foundation of these two civilizations is on such philosophies which are opposed to each other. قائد اعظم جو ہیں وہ 1937 سے پہلے
جو ہے انہوں نے ہمیشہ جو بات کی تھی وہ بات کی تھی فیڈرل اسٹیٹ کی. He never demanded a separate homeland before 1937. ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ 1937 میں جب کانگریس الیکشن جیتی اور اس نے جب رول کیا تو اس کا رول ایسا ہاربل تھا مسلمانوں کے لیے، اتنا مشکل کیا انہوں نے، ایسی اسکیمز لے کے آئے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانی فیس کرنی پڑی. تو اسی لیے قائد اعظم نے یہ کہا کہ ہندوازم اسلام صرف دو ریلیجن نہیں ہے بلکہ دو ڈفرینٹ سوشل سسٹم ہے. ہماری دونوں سوسائٹیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایک دوسرے سے، اور یہ ایک خواب ہی ہوگا کہ دونوں مل کے ایک ساتھ رہ لیں، کیونکہ ایسا ہونا امپاسبل تھا. کیا ہم مسلمان اپنی جو ریلیجس امپورٹنس ہے جو ہمیں دین نے سکھائی ہے، کیا ہم وہ ہندوازمس کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، ہندوز کے لیے چھوڑ سکتے ہیں فار دا سیک آف سوسائٹی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک، تو ایسی بات جس پہ ہم کمپرومائز ہی نہیں کر سکتے تو وہاں رہنا تو پاسبل نہیں ہے. دونوں جو نیشنز ہیں ان کی سویلائزیشنز ڈفرینٹ ہیں، ان کے بیک گراؤنڈز، ان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور ہماری جو فلاسفی ہے اسلام کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو ہم ایسی فلاسفی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ فلاسفی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے اپوزٹ ہے، تو ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے. تو اس لیے اب جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، مسلم سب کانٹیننٹ کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ بننا ضروری ہے. In January 1941, Qaid Azam elaborated, India had never been a single country or a nation. The issue of a subcontinent is international. The difference in cultures, social and economic values are of ideological in nature. It means کہ قائد اعظم نے یہ بات یہاں پر ایمفیسائز کی کہ یہ اب انڈیا ٹیریٹری کا جو پرابلم ہے وہ نیشنل نہیں ہے، وہ انڈیا کا انٹرنل میٹر نہیں ہے، ڈویژن آف اے سنگل کنٹری نہیں ہے، بلکہ اٹس این انٹرنیشنل ایشو. اور جو ڈفرینس ہے بٹوین ہندوز اینڈ دا مسلمز وہ آن دا بیسس آف کلچر، سوشل، اکنامک ویلیوز، یہ ساری ہماری جو ہیں وہ آئیڈیالوجیکل ان نیچر ہیں. مطلب ہم بہت زیادہ ان سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، ان سے بہت زیادہ الگ ہیں. تو ایسی سوسائٹی میں رہنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. This statement is very short, and Qaid Azam sum up the ideology of Pakistan. Pakistan had came into being the day the first non-Muslim was converted into a Muslim in India. یعنی پاکستان کی بنیاد تو اسی دن رکھ دی گئی تھی جب پہلا کوئی نان مسلم جو ہے اس نے مسلمان ہوا، تو وہی دن مسلمانوں کی جو پاکستان کی بنیاد پڑ چکی تھی، وہاں پہ رکھ چکی تھی، کیونکہ آن دا بیسس آف آئیڈیالوجی جو ہے کوئی نان مسلم جو ہے وہ کنورٹ ہوا انٹو مسلم. آئیڈیالوجی ڈیولپس اے نیشنل کیریکٹر. جب ہم آئیڈیالوجی ہمارے پاس ہوتی ہے اس کا مطلب ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہے کہ کیسے نیشن کو آگے لے کے جانا ہے. جب ہم فرم بلیو کرتے ہیں آئیڈیالوجی پہ تو ہمارا کمٹمنٹ لیول جو ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے. وہاں پر ہم کسی بھی سیکریفائس سے پیچھے نہیں ہٹتے. ہمیں جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے پرائیورٹی ہوتا ہے، اور ہم آنیسٹ ہو جاتے ہیں. آنیسٹ ان سے وی کین سے کہ ہم آنیسٹلی جو ہے اپنے ٹیکسز دیں گے، اپنی جو ڈیوٹیز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں اس کو فلفل کریں گے. اور اگر جب آئیڈیالوجی ہی نہیں ہوگی، آئیڈیالوجیکل میننگ ہی کمزور ہوگا، تو کیا ہم پیٹریوٹزم ہو سکتے ہیں، پیٹریوٹک ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو پیٹریوٹک ہونے کے لیے آئیڈیالوجی پر فرم بلیو ہونا ضروری ہے. اور جب ہم یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ہارڈ ورک کریں گے ٹو اٹین the goal of a country, the goal of a nation.
ملک کا مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. وہ ہارڈ ورک جو ہے آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہی آئے گا, اور اسی کی وجہ سے ایز اے نیشن ہمارا ایک کریکٹر بنے گا. اور ہمیشہ ہم جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ سب سے آگے رکھیں گے رادر دین اے پرسنل انٹرسٹ. تو جب بھی کوئی کام کریں گے تو اس میں ہمیشہ یہ سوچیں گے کہ اس میں جو ہمارے نیشن ہے اس کو کتنا بینیفٹ ملے گا ہمارے کسی کام سے, یا کتنا نقصان ملے گا. تو نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ ہماری پرائیورٹی ہوگی. وی ہیو فنش دس چیپٹر. تھینک یو ویری مچ. جو اسائنمنٹ آپ کو اس کے جو اسائنمنٹ ہے وہ گوگل کلاس روم پہ اپلوڈ ہو جائیں گے. فالو دا انسٹرکشنز اور اس کو کمپلیٹ کریے گا. تھینک یو ویری مچ.